جب ہم احکام الہی کی بات کرتے ہیں تو عمومی طور پر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نماز روزہ کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا یہ احکام الہی ہیں۔ یہ احکام الہی صرف یہ نہیں ہے، یہ احکام الہی کا ایک حصہ ہے جسے عبادات کہا جاتا ہے۔ شعبہ عبادات جو ہے یہ معاملہ رب کریم اور بندے کے درمیان ہے کہ وہ کس عقیدے سے سجدہ کر رہا ہے، کتنے خلوص سے سجدہ کر رہا ہے، کتنے خلوص سے عبادت کر رہا ہے، یہ معاملہ بندے اور اس کے مالک کے درمیان ہے۔ احکام کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے حقوق العباد، یہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے معاملے میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو وہ میرا معاملہ ہے، میں جسے چاہوں معاف کر دوں، نہ معاف کروں میری مرضی، معاف کر دوں تو وہ میرا حق ہے۔ میرے حق میں اس نے کوتاہی کی، حقوق اللہ میں اس نے کوتاہی کی، وہ میں معاف کر دوں۔ لیکن یوم حساب جو کوتاہی اس نے اپنے جیسے لوگوں کے حقوق میں کی ہوگی وہ میں معاف نہیں کروں گا، اس کا معاملہ اسے ان سے کرنا ہوگا۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کے بدلے اس کی نیکیاں ہیں تو وہ اسے دی جائیں گی۔ اگر اس کے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے تو پھر اس کی خطائیں اس پر لا دی جائیں گی۔ تو وہ معاملہ عبادات سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب حقوق العباد کا معاملہ آتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ ہم ایک حد تک ایسے بہت سے لوگ مل جاتے ہیں جو حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہیں، شرک نہیں کرتے، نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، استطاعت و حج کرتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ استطاعت نہ بھی ہو تو مانگ تانگ کر بھی حج کرتے ہیں، یہ ایک جنون ہے۔ اور جب بات آتی ہے حقوق العباد کی، وہی بندہ مسجد سے نماز ادا کر کے جاتا ہے، دکان پر بیٹھتا ہے تو اس میں ڈنڈی مار جاتا ہے، وزن پورا نہیں دیتا، کوالٹی ٹھیک نہیں دیتا، قیمت ٹھیک لے لیتا ہے، یا خواہ مخواہ قیمت بڑھا کر دے دیتا ہے۔ تو وہاں یا ہم ملازمت کرتے ہیں، تنخواہ لے لیتے ہیں، کام پورا نہیں کرتے، دیانتداری سے نہیں کرتے، مزدوری کرتے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم بڑی سخت جان مزدوری کرتے ہیں، پتھر توڑنے کی مزدوری کرتے ہیں اور کیا کیا مصیبتیں دن بھر، لیکن اس میں ہم دیانتداری کا خیال نہیں رکھتے۔ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا دھوکہ دیا جا سکے، کام تھوڑا ہو، اجرت بڑھائی جا سکے، وہ کر لی جائے۔ تو یہ سارے معاملات ناشکری کی ذیل میں آتے ہیں۔ غلطی ہو جانا ایک اور بات ہے، لیکن عمدن جان بوجھ کر کرنا یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے، اور اسے ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہم اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، نماز روزہ کرتے ہیں تو بھی ان معاملات پر ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتا کہ اصل بات تو یہاں اٹکی ہوئی ہے، محاسبہ تو یہاں مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کریم کی عبادت لازمی اور ضروری ہے، لیکن عبادت کا اللہ کریم نے ساتھ ایک معیار بھی دیا ہے، اسے جانچتے رہنا چاہیے۔ عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اگر ساری دنیا میں کوئی بھی سجدہ نہ کرے تو اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا، اور کائنات کا ذرہ ذرہ سجدہ کرتا رہے تو اس کی شان بڑھتی نہیں ہے، اس کی شان جو ہے وہی ہے۔ لیکن عابد جو ہوتا ہے، عبادت کرنے والا جو ہوتا ہے، اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے اپنے معبود حقیقی کے ساتھ۔ ہر سجدہ، ہر قیام، ہر رکوع اس تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اس تعلق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عملی زندگی میں، معاملات میں، حقوق العباد میں راستی آ جاتی ہے،
اور اگر کوئی نماز روزہ بھی کرتا ہے اور اس کے حقوق العباد میں کمی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نماز روزے میں کہیں کوئی کمی ہے، وہ بات بن نہیں رہی جو بننی چاہیے تھی۔ نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ مارتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور بددیانتی کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نماز روزہ کر رہا ہے وہ بھی وہاں کہیں کوئی کمی ہے، چونکہ اللہ کریم نے فرمایا کہ عبادات کا جو انعام آخرت میں ہوگا وہ تو آخرت میں ہوگا، دنیا میں نقد مزدوری بھی ملتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ یا عبادت الہی بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ ایک ایسی قوت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسا نور پیدا ہو جاتا ہے کہ بے حیائی ہر وہ کام ہے جو آپ دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ تو عبادت سے یہ قوت ملتی ہے کہ وہ کام آپ تنہائی میں بھی نہیں کرتے۔ برائی ہر وہ کام ہے جس میں کسی دوسرے کا حق مجروح ہوتا ہو، وہ برائی ہے۔ تو فرمایا یہ عبادات الہیہ جو ہیں یہ برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہیں، یعنی ایک دوا ہے، اس کا حتمی اثر یہ ہے کہ اس سے کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی طبیب نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا ہے اللہ کریم، جس نے وہ دوا بھی بنائی ہے اور جس نے بیماری بھی خود پیدا کی ہے اور خود اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے۔ تو طبیب کی بات پہ شبہ کیا جا سکتا ہے، اللہ کی بات پہ تو شبہ کی گنجائش نہیں، لا ریب فی، گنجائش ہی نہیں ہے شبہ کرنے کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے معاملات درست ہونے چاہیے۔ اگر درست نہیں ہوتے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عبادت بھی صحیح نہیں ہے، کہیں عقیدے میں خلل ہے یا کہیں اتباع سنت میں کمی ہے، چونکہ عبادت کے دو بنیادی اصول ہیں، عقیدہ درست ہو اور طریقہ وہ ہو جو محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے۔ عقیدہ بھی وہ ہو جو نبی کریم نے بتایا ہے، اور کام کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی وہی ہو جو حضور نے بتایا۔ تو دونوں میں سے کہیں کمی آ جائے تو نتائج وہ نہیں رہتے، وہ عبادت ہی نہیں رہتی، محض اٹھک بیٹھک ہو جاتی ہے۔ تو یہ باتیں جو قرآن کریم اتنی باریکی سے ارشاد فرماتا ہے، ہمیں ان پر اس طرح غور کرنا چاہیے کہ ان میں کہاں فٹ ہوتا ہوں۔ یہ بھی ہماری ایک مصیبت ہے کہ ہم سارے جہان کا محاسبہ کرتے ہیں، حکمرانوں کا محاسبہ کرتے ہیں، سرداروں کا، دوستوں کا، بڑوں کا، بھائیوں کا، بیٹوں کا، ملنے جلنے والوں کا۔ ہم نے ایک میزان رکھی ہوئی ہے، یہ بندہ ایسا ہے، یہ یہاں غلط ہے، یہاں صحیح ہے، یہاں ٹھیک کرتا ہے، یہ زیادتی کرتا ہے، اس میں یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے۔ ایک ترازو ہم نے ہر بندے کے لیے رکھا ہوا ہے سوائے اپنے۔ کبھی یہ تکلف ہم نے نہیں کیا کہ میں خود کو جانچوں، حالانکہ جانچنا خود کو چاہیے۔ میرے پاس کئی سوال ایسے آتے ہیں جن کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ ان غیر ضروری بحثوں میں آپ کیوں الجھتے ہیں؟ آپ اس جواب کی تیاری کریں جو قبر میں آپ سے سوال پوچھے جائیں۔ یہ سوال تو کسی سے قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، یہ تاریخ سے متعلق ہے یا حالات تاریخی واقعات سے متعلق ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک مورخ کی رائے کچھ ہے، دوسرے کی کچھ ہے۔ اب آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، قبر میں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ کس مورخ نے کیا لکھا، وہ اس مورخ سے پوچھا جائے گا تم نے ٹھیک لکھا تھا یا غلط لکھا تھا۔ جو آپ سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے اس کی تیاری کر لی؟